میرے محترم و مکرم معززین علاقہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ کے ذات عالیہ نے ایک بار پھر ہمیں جامعہ مسجد چودھری محمد اسلم کے اندر جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ جب بھی ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو کرنی ہے نیکی، یہ جس کا میں نے ارادہ کیا ہے، یہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو حضرات مسجد میں آتے ہیں ان سے اللہ رب العزت راضی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک اللہ رب العزت چاہتے ہیں، یرید اللہ رب العزت چاہتے ہیں رجسا، کہ جو ناپاکی ہے، جو گندگی ہے اس سے بچائیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت سے مراد حضور علیہ السلام کی آل و اہل عیال، کہ ان سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، میں نے آپ کے اہل کو پاک کر دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور مزید آگے اس کی تاکید فرمائی کہ ان کو ناپاکی سے بالکل پاک کر کے الگ کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایک پاکیزہ مخلوقات میں سے انہیں بنایا۔ اور پھر حدیث مبارکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت کی مثال کمثل سفینۃ نوح، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اس کی مثل ہے۔ فمن رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے تو یقیناً نجات پا لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن تخلف عنہا، اور جو پیچھے رہے، اس کشتی کے اندر سوار ہونے سے پیچھے ہٹے، اس کے اندر سوار نہیں ہوئے، فرمایا ہلاک، وہ ہلاک ہوئے۔ تو فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال بھی یہی ہے کہ جو میرے اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، معلوم ہوا کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ان جیسی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، انہوں نے نجات پا لی۔ یقیناً ان کو نجات کا سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر مل گیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی تو اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے۔ اور فرمایا فمن تخلف عنہا، جو پیچھے ہٹے، کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اس کو یوں تعبیر کیا کہ جس نے اہل بیت سے محبت نہیں کی، اس کا بغض اپنے دل کے اندر رکھا، فرمایا ہلاک، وہ ہلاک ہو گئے۔ ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہے، ابھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ یقین جانو، اگر تم محبت رکھو گے تو اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر ذرا سی بھی تمہارے دل کے اندر اہل بیت کے متعلق کدورت آ گئی، تمہارے دل کے اندر ذرا سے بھی ان کے متعلق شک و گمان ہو گیا، فرمایا ہلاک، تم ہلاک ہو گئے۔ دنیا کے اندر چاہے تم جتنے بھی اچھے اعمال کر لو، چاہے تم بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار بن جاؤ، اہل بیت کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں ہے تو فرمایا ہلاکا، تم ہلاک ہو گئے۔ اور پھر اہل بیت کی عظمت اور ان کی منقبت اتنی بلند و بالا کیوں نہ ہو کہ ان کا تعلق کس سے ہے کہ ذرا ان کا نسب دیکھیے۔ دنیا کے اندر جس چیز کو بھی دیکھیں، اس کی اگر عظمت ہے، اس کا وقار ہے، عزت ہے، تو اس کا سارا وہ جو کریڈٹ ہے وہ اس کو تب ملتا ہے
جب وہ کسی عزت والی چیز کے ساتھ منسلک ہو. تو اب ہم معمولی سی چیز کو دیکھ لیں. تو فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا اس کی وجہ سے اس کی عظمت بھی بڑھ جائے گی، اس کی رفعت بھی بڑھ جائے گی. معمولی سی چیز ہے، قالین ہے، یا یہ پنکھے کی مثال لے لیں، یا بلب کی مثال لے لیں. یہ اگر دنیا کے اندر کسی بھی چیز کے اندر، مارکیٹ کے اندر موجود ہے، اس کے وہ عزت، وہ وقار اور وہ قدر نہیں ہوتی جو کہ اس کو مسجد کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے مل جاتی ہے. تو اب اگر یہ کسی گھر میں پنکھا لگا ہو، لائٹ لگی ہوئی ہو، یہی قالین بچھی ہوئی ہو، تو لوگ اس کو قدر و منزلت کی نظر سے نہیں دیکھتے. قالین کے اوپر جوتی پہن کر چلے جائیں گے، اس کے اوپر گرد و غبار ہوگا تو کوئی نہیں کہے گا کہ یار میں اٹھا کر اس کو اپنے جیب میں ڈال دوں. لیکن جب اس کا تعلق مسجد سے ہو جاتا ہے تو ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ یار میں جھاڑو لگاؤں، اس گرد کو اٹھا کر میں اپنے جیب میں رکھوں اور اس کے اندر کوئی جوتے پہن کر نہ آئے. اگر کوئی غلطی سے بھی جوتا پہن کر آ جاتا ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں اس کو پہلے منع کرنے کہ آپ جوتے پہن کر مسجد نہ آئیں. اگر وہ جوتے پہن کر آ جاتا ہے تو ہمارا جی نہیں چاہتا، یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کو مسجد کے اندر چھوڑیں، ہمیں اسی کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیں. فرمایا کہ یہی مثال آپ اہل بیت کی لے لیں کہ عام دنیا کے اندر بھی مخلوقات موجود ہیں، اور بھی انبیاء کی اولادیں موجود ہیں، لیکن اہل بیت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو، اہل کو جو مقام و مرتبہ ملا، دنیا کے اندر کسی کی اولاد کو، کسی انسان، کسی بشریت کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا. لہذا حضرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اور حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ سرداری ان کو یوں ہی نہیں ملی، ان کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. اور پھر حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نسبت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہ مقام و مرتبہ ملا جو ان کو ملا. اب یہ جو آیات نازل ہوئی ان کے متعلق آیات تطہیر کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سن 9 ہجری کے اندر یہ آیات نازل ہوئی. اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، آپ کے حجرے میں موجود ہیں.
آیات نازل ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آیات نازل ہونے کے بعد اپنی ازواج مطہرات کو یہ آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ کہ حضور کے گھرانے کے متعلق یہ آیات نازل ہو گئی۔ پھر حضور نے فرمایا دل میں خیال آیا کہ یہ آیات نازل ہوئی اور میں نے اپنی ازواج کو تو سنا دی، لیکن میرے جو اولاد ہے وہ ابھی اس میں شامل نہیں ہے، ان کو بھی میں شامل کروں کہ ربا وہ بھی بیچ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کو الگ نہ کروں، ان کو بھی اس میں شامل کر دوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ کو بھی بلاؤ، حسنین کریمین کو بھی بلاؤ اور ساتھ حضرت علی کو بھی بلاؤ۔ اور جب ان کو بلایا آپ نے یوں اپنی چادر مبارک، جس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، یہ چادر بھی معمولی چادر نہیں ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ اس چادر کا ذکر جس کے نیچے اپنے اہل بیت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی چادر ایسے پکڑی اور نیچے حسنین بھی موجود ہے، فاطمہ بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے۔ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ فرمایا فتطہرہم تطہیرا، انہیں پاکیزہ کر دیجئے، انہیں پاک کر دیجئے، دنیا کے ساری کی ساری مخلوق سے ان کا مرتبہ اور مقام بلند ہونا چاہیے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب میں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اتنے عظیم کلمات اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ انہیں پاک کر دیجئے، تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کہتی ہیں فجذبها بزاویہ، میں نے اس چادر کا وہ کونا پکڑا اور اپنی طرف کھینچا کہ اس کے نیچے میں بھی آ جاؤں۔ تو چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منظر جب دیکھا، فاطمہ کے ام سلمہ کہہ رہی ہیں لأنی ادخلها معهم، کہ میں بھی ان کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا انت علی مکانک، کہ ام سلمہ آپ اپنی جگہ پر ٹھہری رہیے، انت علی خیر، آپ تو خیریت پر ہیں، آپ تو پہلے سے شامل ہیں، میں ان کو شامل کرنا چاہ رہا تھا، جس وقت آیات نازل ہوئی تو یہ میرے گھر موجود نہیں تھے۔ لہٰذا حسنین کریمین بھی شامل ہو گئی، فاطمہ بھی شامل ہو گئی، حضرت علی بھی شامل ہو گئے۔ اس وجہ سے حضرت علی کے گھر میں حضرت فاطمہ تھی، اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی و مرتبہ بھی بلند ہو گیا۔ لہٰذا حضرت علی سے بھی محبت کرنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ جو حضرت علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، جس نے مجھ سے محبت کی علی سے محبت کی، علی سے محبت کی مجھ سے محبت کی۔ جو علی سے دشمنی رکھے گا، علی سے بغض رکھے گا، یوں سمجھے کہ وہ مجھ سے بغض رکھ رہا ہے، مجھ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ لہٰذا علی سے دشمنی رکھنا یہ نفاق اور منافقت اور کفر کی دلیل ہے، اور علی سے محبت رکھنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے اس کو بڑے اچھے الفاظ میں یوں ذکر کیا، فرمایا کہ عجائبات کا منظر سمجھ نہیں آتا، عجائبات کا منظر سمجھ نہیں آتا، خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ اور اگلا جملہ اس سے بھی وزنی فرمایا کہ کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر، کسی بزرگ کی صحبت کا فیض حاصل کر، علی کتابوں کو پڑھ کر سمجھ نہیں آتا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، حضرت فاطمہ کی محبت بھی ہونی چاہیے، حضرت حسنین کریمین کی بھی محبت ہونی چاہیے۔ ان میں سے اگر کسی ایک کے بارے میں ہمارے دل و دماغ کے اندر ذرا سے بھی شک آیا، ہمارا ایمان متنزل شمار ہوگا، ہمارا ایمان کمزور شمار ہوگا، بلکہ دائرۂ اسلام سے نکل جائیں گے، کفر میں آ جائیں گے۔ اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو ایمان کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو جیسے حضور سے محبت ہے ایسے حضور کے اہل بیت سے بھی محبت ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اے لوگو سن لو، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارے اوپر احسان کر کے تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تمہیں بنانے والا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو، کیوں؟ اس لیے
کہ جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس غرض سے تم مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمایا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھنا یہ بھی ضروری ہے، کیوں کہ میں اپنے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ تو لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے تو تمہیں اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہوگی۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں تو تمہیں حضور سے محبت نہیں، اگر تمہیں حضور سے محبت نہیں تو تمہیں اپنے خالق حقیقی سے محبت نہیں۔ لہٰذا اللہ سے محبت کرنی ہے، حضور سے محبت کریں۔ حضور سے محبت کرنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ حضور کے اطاعت کی جائے اور حضور کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کو جو بھی میری طرف سے ہدایت ملے گی وہ میں اپنی طرف سے نہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ مجھ پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کا میں تمہیں حکم کرتا ہوں، لہٰذا اس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فرمایا کہ حضور سے محبت کرو اور حضور کی اطاعت کرو، تو یہ میری محبت کی دلیل ہے۔ اور حضور سے محبت، حضور کا گرانا، حضور کا یارانہ، اس سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لہٰذا حضور کے فرمان کو بھی مانیں، قرآن کو بھی مانیں، حضور کے فرمان پر بھی عمل کرنا چاہیے اور اللہ کے فرمان پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کا فرمان قرآن کریم ہے، حضور کا فرمان احادیث مبارکہ ہے۔ میں اور آپ آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ کے فرامین پر عمل کر کے زندگی گزاریں گے۔ اگر ان طریقوں پر ہم عمل نہیں کریں گے تو میرا اور آپ کا دنیا کے اندر آنا گویا کہ وہ بیکار اور فضول ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا آج جو آپ حضرات کے سامنے اہل بیت عظام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو شان بیان کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت کو ہم دیکھیں ان کا نقش قدم کیا تھا، وہ کس خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں میدان کربلا میں اکیلے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا۔ ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، ان کا مقصد کیا تھا؟ جس خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ نماز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے نانا کا دین بچ جائے، میری جان چلی جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا آج اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہے تو اہل بیت کے افعال سے بھی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کو جس چیز سے محبت تھی اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور حضور سے محبت ہے تو حضور کے طریقوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لہٰذا آج سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے حضور سے بھی محبت کرنی ہے، حضور کے طریقوں سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت کے طریقوں سے بھی محبت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔